اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی والشعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو اور بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اس وقت سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ عرب قبائل ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے پہلے 3 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں حج اور رجب میں عمرہ کرتے تھے، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب قبائل ان مہینوں میں پرامن رہتے تھے۔ حرمت والے مہینے ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سورۃ توبہ کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، قتل و غارت نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، کیونکہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا وبال انسان کی اپنی ہی جان پر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اصل میں ہم اپنے ساتھ ہی ظلم کریں گے اور قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں میں اضافہ کریں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن انسان کو سب سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی محرم، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی ذی الحج۔ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ نے سال کا آغاز اور اختتام حرمت والے مہینوں سے کیا، تو اگر انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر رہیں گے، سال کے شروع میں بھی اور سال کے اختتام میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا سال انسان کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی گزرے گا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں نیکیوں کا ثواب اور گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے، اور یہ بات تمام انبیاء کی شریعت میں مشترک تھی۔ اس لیے اگر نئے سال کی ابتدا خود کو بہتر کرنے کی کوششوں سے ہو، خود کو ظلم و زیادتی سے بچانے سے ہو اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف مائل کرنے سے ہو تو کیا ہی اچھا ہو، اور اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچے رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔